آتا تھا نماز پڑھتا تھا، آپ بڑے اطمینان سے نماز پڑھاتے تھے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، مستحبات پڑھتے تھے، تو صبح سے لے کے اس وقت تک کا جتنا بھی حساب ہوتا تھا، دکان کا لین دین ہوتا تھا، وہ سارا میں کلیئر کر لیتا تھا۔ آج مجھے نماز آپ نے پڑھا ڈالی ہے، مجھے نماز الگ سے پڑھنی پڑے گی، حساب کتاب پھر اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ کیا رویہ ہے انسان کا، بشر کا، آپ کا اپنے معبود کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ یعنی الصلاۃ معراج المومن کی حدیثیں ہم لکھ دیتے ہیں کتابوں میں، بچوں کو رٹوا بھی دیتے ہیں، مسجدوں میں بھی لکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود مسئلہ یہ کہ احادیث ہیں یا آیات، ان کے بینر بنا دینا، ان کے گدے بنا دینا، انہیں اچھی جگہوں پہ آویزاں کر دینا، یہ مسلمان کی رسم بن چکی ہے۔ لیکن اس مسلمان سے وہ روح دین، تدبر، تفکر اور غور و فکر ختم ہو گیا۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے اس محفل میں سے جسے پیغمبر اسلام کی حدیث یاد نہ ہو۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مفہوم اس کا؟ نبی پاک کی معراج تو اب تک ہم نے سنی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کیا؟ اب یہ آپ کی محبت ہے، پہلی دفعہ مجھے ایک سوال پڑی خاندان زہرا، مسجد جمجرہ ام میں جو سارے جا چکے ہیں، حاضری ہوئی ہوگی آپ کی وہاں پر، روایت ہے کہ جو شخص 40 بدھ تک وہاں پہ جاتا ہے اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے ام المقدس میں۔ ایک مرتبہ اسی بدھ کے دن ایت اللہ تقی مصباح یزدی، بہت بڑی شخصیت ہیں، عارف ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، فلسفی ہیں، مفسر ہیں، وہ ایک عجیب بات کہہ رہے تھے۔ کہا کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بندگی نہیں کرتا بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ مزاح کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ ناراض نہ ہو، ہم آپ دیکھ لیں اپنے گلی محلے میں ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ منہ میں نسوار ہے یا پان ہے، یہ مناظر میں نے خود دیکھے ہوئے، یہ درد دل ہے جو آپ اپنے دوستوں اور بزرگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یا ہاتھ میں سگریٹ ہے، چل رہے ہیں، اب سامنے سے ایک مومن آیا، اس نے کہا یا علی مدد، اس نے کہا پیر مولا علی مدد، یا ایسے ہی ذرا سی چلتے ہوئے یا علی مدد، یہ یا علی کہہ دیا۔ اب دیکھیے میرے سامنے برادر عزیز تشریف فرما ہے، میں ان کا نام لوں، انہیں پکاروں کہ ملک صاحب میری بات سنی، ان کا نام لوں، اور جب یہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا، تو وہ میں کیسر بھائی کی طرف دیکھنا شروع کر دوں اور وہ حالت انتظار میں ہوں، کیا بات ہے، مجھے بلایا، مجھے پکارا، مجھے آواز دی، اب میں متوجہ ہو گیا، انہوں نے اس طرف کر دیا۔ فرمائیے کیا ہم مومنین یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس بے دھیانی میں، بے ادبی میں توجہ نہیں ہے، ایسی عادت کے طور پر نقطے کے بغیر، نہ بطور عبادت، عادت اور عبادت میں نقطے کا فرق ہے۔ عادت کرتے ہوئے عبادت کے طور پر ایسی نکالا یا علی، اور جب یا علی کہا تو وہ نظر سے متوجہ ہو، بتا میرے مومن کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، اور اس نے اٹھا کے وہ دوسرا کش لگا لیا یا ناک میں انگلی ڈال لیا، کیا توہین نہیں ہے منظر ولایت میں، بے ادبی نہیں ہے کہ تو نے مجھے آواز دی، تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے پکارا، اور حضرت نے انتہائی لطف و کرم کرتے ہوئے تیری طرف نگاہ اٹھائی، آپ جب انہوں نے تیری طرف دیکھا تو تو نے دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اور مولا کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلوک ہے، ہمارا معذرت بے ادبی نہیں کرنا چاہ رہا، اس سوسائٹی میں نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے سلام پڑھتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے احکم الحاکمین، اے رب الارباب، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ذرا نگاہ لطف و کرم میری طرف ڈال دے،
اور جو یہ پروردگار انتہائی شان ربوبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اس ناچیز غلام و عبد اور بندے کے اوپر اپنی نگاہ لطف و کرم اٹھاتا ہے، ڈالتا ہے، تو کبھی یہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے، کبھی کدھر سوچ رہا ہے، کبھی کدھر سوچ رہا ہے. کیا محضر حق تعالیٰ کی بے ادبی نہیں ہے؟ بس مومن کی نماز الگ ہونی چاہیے. مومن کی نماز کیا ہے؟ اب آپ کے دامن میں گنجائش کی وجہ سے آگے آج کی حد تک نہیں پڑھوں گا. مومن کی نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب نماز مومن کی معراج ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں پیغمبر؟ جس وقت نماز اتری ہے وہ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. کیسے معراج ہے؟ اپنے بچوں کو الصلاۃ معراج المومن کی حدیث رٹوا دینا کافی نہیں ہے. اگر ہم ان کی واقعاً تربیت کرنا چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی اصولوں کی روشنی میں پھر سمجھانا پڑے گا. اس رٹے نے بہت کر خراب کیا. اس قرآن مجید کو بھی بطور سوا پیش کرتے ہیں نہ بطور ہدایت. رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. نماز ہو تو بھی معرفت کے ساتھ، روزہ ہو تو بھی معرفت کے ساتھ، عزاداری ہو تو بھی معرفت کے ساتھ، مجلس ہو تو بھی معرفت کے ساتھ، حج ہو تو بھی معرفت کے ساتھ، زیارت ہو تو بھی معرفت کے ساتھ. لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہا. امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، تعقل نہ ہو، تفکر نہ ہو. لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا. اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو. انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی. سوچئے جو ختمی مرتبہ نے فرمایا بس آپ کی خوبصورت سوالوں پر اعتماد کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا. کیا فرمایا ختمی مرتبہ نے؟ الصلاۃ معراج المؤمن. کیا مطلب؟ آگے کا ایسا لیتے ہیں. اب نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اور پہلے اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھیں. آپ نے توسیع المسائل میں پڑھا ہوگا، تحفۃ العوام میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، بزرگان سے سنا ہوگا. اب ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا کہ دیہاتوں میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں بٹیرے رکھتے تھے، ان کو سہلاتے رہتے تھے اور ان کو لڑاتے تھے آپس میں. تو اب دور ذرا ماڈرن ہو گیا ہے، پیش رفت ہو چکی ہے، ترقی ہو گئی ہے، تو وہ والے بٹیرے اب شاید کم ہو گئے ہیں. تو اب نوجوانوں نے بطور خاص بلکہ ہر ایک نے ہی وہ ڈیجیٹل بٹیرے ہاتھوں میں رکھے. یہ موبائل سے اب ان کو ہاتھ میں رکھے رکھتے ہیں. تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے، مولا متقیان نے مستدرک ناج البلاغہ میں ایک عجیب حدیث بیان کی ہے. فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب گانا اور موسیقی لوگوں کی جیبوں میں ہوگا. ان پچھلے 1300 سالوں میں انسان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ میری دادا نے کیا کہا. اور پھر فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں سے گانوں کی آوازیں آئیں گی. اور یہ منظر میں نے دیکھا. لاہور میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا اور ایک شخص سو رہا تھا، اس کا سیل آن تھا. اور ایک مرتبہ جب میں وسط نماز میں تھا تو اس کی وہ گانا بجا. ایک مرتبہ ان کی عبرتیں ہیں. سو خیال رکھا جائے، کوشش کی جائے کہ اس دورانیے میں توجہات بڑھ جاتی ہیں. اپنی توجہات کو خوبصورت بنانے کے لیے خاندان زارہ پر بلندری صلوات بھیجیں. الصلاۃ معراج المؤمن. سب سے پہلے حکم ہے کہ اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھیں. اس کی فلسفی کے لیے آج ٹائم نہیں رہا کہ کیا فلسفہ ہے نماز میں اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھیں کیوں. پھر حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچا پڑھیں. تو جب انسان نماز شروع کرتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن کا مفہوم بطور خاص تاکہ بچوں کے ذہنوں میں کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. اور پھر نماز کے لیے جب مومن کھڑا ہو تو کم از کم اس کیفیت کی کچھ جھلک اس کے وجود میں دکھائی دینے لگے. آپ نے ایئرپورٹ پہ سفر کیا ہوگا، گئے ہوں گے پلین کا، جہاز کا.
کم از کم جو میڈیا سے وابستہ ہے افراد دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن میں، جہاز کیسے اٹھتا ہے زمین سے؟ پہلے دن دوڑتا ہے، پھر اپنا منہ اٹھاتا ہے اور آہستہ آہستہ اوپر وسعتوں میں، بلندیوں میں سفر شروع کرتا ہے۔ نماز کی صرف یہی کیفیت ہے۔ میں بس تھوڑا سا ظاہر وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے، بس مختصر لفظوں میں، اور اس سے آگے آج نہیں جائیں گے۔ جب مومن نماز شروع کرتا ہے تو حقیقت میں وہ سفر شروع کرتا ہے۔ عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ کے لیے، اب اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے، حبیب اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے لیے سفر شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا بتائیے، تھوڑا سا سوچئے، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ درود بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رکوع میں درود بھیجنا واجب نہیں ہے، سجدے میں درود بھیجنا واجب، قنوت میں درود بھیجنا واجب، آپ پڑھیں مرضی نہ پڑھیں مرضی، لیکن تشہد میں آپ درود نہیں چھوڑ سکتے۔ امام شافعی نے بھی یہ کہا کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول آپ کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بس رکوع میں، سجدے میں، قنوت میں آپ درود چھوڑ سکتے ہیں، تشہد میں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ درود حقیقت میں صلوات جو پڑھتے ہیں آپ، یہ 14 کی ولایت کا اعلان ہے اور اقرار ہے، اور نماز میں توحید اور نبوت کی گواہی کے بعد ان 14 کی ولایت کا اقرار واجب کر دیا گیا ہے کہ جب تک ان 14 کی ولایت کا اعلان اور اقرار نہیں کریں گے یہ نماز آپ کے منہ میں مار دی جائے گی۔ یہ واجب تشہد میں صلوات کی وجوب کی فلسفی یہی ہے۔ جتنے بھی کتابیں آپ پڑھ لیجیے، بلکہ میں نے مجتہدین سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الگ سے ختمی مرتبت کے تذکرے کی ضرورت نہیں تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کافی تھا، درود پڑھ دیتے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا اعلان مقصود تھا، یعنی پیغمبر اسلام ولی خدا ہونے کے ساتھ ساتھ نبی خدا بھی ہے، اس لیے الگ سے تذکرہ ہے، ورنہ اس صلوات میں 14 کا تذکرہ شامل ہے، اور صلوات حقیقت میں ان 14 کی ولایت کا اقرار ہے اور اعلان ہے، جن میں سیدہ زہرا بھی شامل ہے۔ دیکھیے آپ اور مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ کس امام کے ساتھ؟ امام زمانہ کے ساتھ۔ تنبر کو، ابو ذر کو، سلمان فارسی کو، ساسا بن سبحان ابدی کو، مالک اشتر نخعی کو، حذیفہ یمانی کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حجر بن عدی بن حاتم طائی کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام حسن کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مولا علی کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ حبیب ابن مذاہب کو مولا علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا امام حسین کے ساتھ؟ ابو حمزہ سمالی کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام زین العابدین کے ساتھ۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ہر عصر کے انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو ہمیں امام زمانہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اپنے دور کی اور اپنے عصر کی حجت خدا کا اور اس کی ولایت کا اقرار بھی نماز میں واجب رکھا گیا۔ سب سے فلسفی ہے نماز میں درود کے واجب ہونے کی۔ درود غیر معصوم پر نہیں بھیج سکتے، غیر اولیاء پر نہیں بھیج سکتے، جو ولایت کی یہ 14 بارز ترین مصداق ہیں ان پر آپ درود بھیجتے ہیں۔ فرمائیے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تشہد کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پر آپ نے سلام بھیجا۔ پھر کیا پڑھا؟ السلام علینا، خود پر سلام بھیجا، اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگی۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، بہت نقطہ خاص عرض کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ کی سماعت کی بلندیوں پر اعتماد کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے نبی پر سلام بھیجا، پھر
پھر اپنے نام پر سلام بھیجا السلام علینا. پھر کس پر سلام بھیجا؟ عباد اللہ صالحین، صالحین پر سلام بھیجا. یہ صالحین کون ہیں؟ مسلمین، مؤمنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ